الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد ودینکم واحد وکتابکم واحد وقبلتکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں اپنے مخدوم مکرم حضرت مولانا محمد اشرف حمدانی رحمہ اللہ، جن سے اللہ پاک نے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، ان کے مرکز میں حاضری ہوئی۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، آقا نامدار سرور کون و مکان حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے۔ وہ سب کے سب علاقائی تھے، علاقے متعین تھے، قومی تھے، قومیں متعین تھیں، لوکل سطح پر آئے، مقامی سطح پر آئے، اور اپنی اپنی قوموں سے خطاب کرتے رہے، اپنی اپنی قوموں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں کئی ایک انبیاء کرام کا ذکر خیر موجود ہے۔ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ارشاد میں میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کے عنوان سے خطاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے بعد بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء کرام بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آئے، اور بنی اسرائیل کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ سلسلہ موسویہ کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یا بنی اسرائیل کے عنوان سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا، کونین کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تو اب انداز خطاب تبدیل ہو گیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مکہ والو اللہ کی عبادت کرو، مدینہ والو اللہ کی عبادت کرو، قریشیو، نہیں، میں یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، عرب میں رہنے والو، عجم میں رہنے والو، ہند میں رہنے والو، سندھ میں رہنے والو، امریکہ میں رہنے والو، افریقہ میں رہنے والو، شہروں میں رہنے والو، دیہاتوں کے باسیوں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والو، سمندروں کی پشت پر تیرنے والوں، فضاؤں میں اڑنے والے انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تو سب کی طرف۔
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پوری انسانیت کے لیے، پورے برے ساتوں برے اعظموں کے ہر انسان کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے۔ چنانچہ آپ نے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، ان ربکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے، واباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی، آپ بھی بولیں، ایک ہے، وقبلتکم واحد، تمہارا قبلہ بھی، وکتابکم واحد، تمہاری کتاب بھی، ودینکم واحد، تمہارا دین بھی، ونبیکم واحد، اور تمہارا نبی بھی ایک ہے، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جیسے تمہارا رب ایک ہے ایسے ہی تمہارا نبی بھی ایک ہے، جیسے تمہارا باپ ایک ہے ایسے ہی تمہارا نبی بھی ایک ہے۔ ایک رب کی عبادت میں شریک ٹھہرانے والا کافر و مشرک ہے، ایسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں شریک ٹھہرانے والا بھی کافر و مشرک ہے۔ جیسے جس کا ایک باپ ہے وہ حلالی ہے، جس کے ایک سے زائد وہ حرامی، جس کا ایک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حلالی، جو ایک کے علاوہ کسی اور کو بھی نبی مانے وہ حلالی نہیں ہے، حرامی ہے۔ میرے محترم دوستو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے، پورے انسانوں کے نبی ہے حضور، پورے بولیں تمام انسانوں کے نبی، نہیں تمام جہانوں کے نبی۔ عالم ارواح ہو تب بھی حضور کی نبوت و ختم نبوت۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر سب سے آخر میں رسول آئے۔ تمام انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا جا رہا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت و امداد بھی کرنی ہے۔ عالم دنیا میں جب سب سے پہلا انسان آ رہا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، لما نازل آدم بالہند، جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے کسی جزیرے میں نازل ہوئے، واستوحشا، اور آپ نے وحشت سی محسوس کی، اجنبیت سی محسوس کی کہ بابا جی ہندوستان میں ہیں اور اماں جی جدہ میں ہیں۔ واستوحشا، نازل جبریل امی آئے اور آ کر کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ قال آدم من محمد، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کا یہ محمد کون ہے؟ اور میں آخر ولدک من الانبیاء، اے آدم یہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہوں گے۔ یعنی سب سے پہلا انسان جب دنیا میں آ رہا ہے اور اس کے کانوں سے سب سے پہلی آواز جو ٹکرا رہی ہے وہ حضور کی ختم نبوت کی آواز ہے۔ ایسے ہی جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے، قبر میں 3 معروف سوال ہیں، من ربک، تیرا رب کون؟ ما دینک، تیرا دین کیا؟ من نبیک، تیرا نبی کون؟ تیسرے سوال کے جواب میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ میت کہتی ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو خاتم النبیین، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ عالم آخرت میں بھی حضور کی ختم نبوت ہوگی، چنانچہ حدیث شفاعت میں موجود ہے کہ جب ساری کائنات اپنے عرق میں غرق ہوگی، پسینے میں شرابور ہوگی، کسی کو ٹخنوں تک پسینہ، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو ناف تک، کسی کو سینے تک، کوئی پورا کا پورا جسم پسینے سے شرابور، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چل کر جائیں گے، بابا جی آپ ہماری سفارش کریں،
حضرت آدم علیہ السلام عذر فرما دیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت نوح علیہ السلام عذر فرما دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے، کہیں گے آج میں تمہاری کوئی امداد تو نہیں کر سکتا، البتہ تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں۔ آج ایک شخصیت ہے اور وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اذهبوا الی محمد، حضور کی خدمت میں جاؤ۔ چنانچہ ہم جب آقا نامدار سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے، ایک حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں، ہم کہیں گے یا محمد، آواز نہیں آ رہی، انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی و رسول ہیں۔ عالم ارواح ہو تب بھی آپ کی ختم نبوت، عالم دنیا ہو تب بھی آپ کی ختم نبوت، عالم برزخ ہو قبر ہو تب بھی آپ کی ختم نبوت، اور عالم آخرت ہو تب بھی آپ کی ختم نبوت۔ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے حضرت مولانا قاضی احسان و شجابادی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے انہیں بتایا میں قاضی نہیں ہوں، ان کی نسبت سے میرا نام کے ساتھ قاضی لکھ دیا۔ ہمارے قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مسلمان رہ جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے۔ فرماتے تھے فتویٰ علماء کرام جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جو آدمی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون؟ آواز نہیں آ رہی۔ جو ایسے آدمی کو نبی مانے وہ بھی، جو ایسے کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی۔ ہمارے قاضی صاحب اس سے آگے بڑھ کر فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہ مانے وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہے، وہ انسانی نہیں۔ ہاں جی، جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ انسانی نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے خود فرما دیا یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، قل یا ایھا الناس، اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے تمام کے تمام انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ جب سارے انسانوں کے نبی حضور ہیں، حضور کے بعد جو کسی اور کو نبی مانتا ہے وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہے۔ مرزا قادیانی ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہمارے جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مرزا قادیانی کی کتابیں مداری کی پٹاری ہیں۔ پٹاری جانتے ہو؟ ٹوکری، وہ مداری دی ٹوکری جیسے سپ ہوندے نے، میں کہ اس میں چھوٹے سے چھوٹا سانپ بھی ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا سانپ بھی ہوتا ہے، کام زہر والا سانپ بھی ہوتا ہے اور زیادہ زہریلا سانپ بھی ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کی کتابوں میں کفر بھی ہے اور اسلام بھی ہے، ختم نبوت کا ذکر بھی ہے اور اجراء نبوت کا دعویٰ بھی ہے، جھوٹی نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی ہے، اور ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف و توصیف بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں بہن کی گالیاں بھی ہیں، امت مسلمہ کو غلیظ ترین بکواسات بھی ہیں۔ تو جب ہم نے اس پٹاری کو کھولا تو مرزا قادیانی خود تسلیم کرتا ہے کوئی انسانی نہیں۔ چنانچہ پشاور میں آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر درس دیتی ہے اور قادیانی خواتین ان کے درسوں میں آنی شروع ہو گئیں۔ مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سن قادیانی نو کھرا کٹتی ہے، یہ جتھے بیٹھتے ہیں مرزے دی گل کرتے ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ مولانا دے اپنے پنڈ دا نمبردار قادیانی ایک دن آیا، کہنے گا مولوی صاحب مرزا صاحب نو جانتے ہو؟ مولانا محمد امین صاحب نے ہاں جی 2 مرزے گزرے نے، ایک مرزا صاحبہ دا عاشق سی، دوسرا محمدی بیگم، تو کہڑے مرزے دی گل کرنا ہے؟ انہیں دڑکی لیں۔ تو اس قادیانی نے لیڈی ڈاکٹر سے سوالات شروع کر دیے، ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں تھا قادیانی کس جانور کا نام ہے، تو انہوں نے وہاں ہمارے جو وہاں کے امیر ہیں مفتی شہاب الدین صاحب، ان سے رابطہ قائم کیا۔ مفتی شہاب الدین صاحب نے ملتان فون کیا اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہی گئے، مجھے ملتان سے حکم ملا۔ خیر ہم اگلے دن پہنچے تو وہاں ایک ہال کمرہ تھا اور اس میں پردہ لٹکا ہوا تھا، ایک طرف خواتین تھی، دوسرا 4 5 7 10 ہم آدمی بیٹھے تھے۔ جب وہ قادیانی خاتون آئی، بیٹھتے ہی کہتی ہے کہ بیبیو ہم اولاد آدم ہیں کہ نہیں؟ صاحب نے کہا اولاد آدم ہیں۔ کہا قرآن پاک کہتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، اے اولاد آدم اگر تم میں رسول ہیں، ہم اولاد آدم ہیں لہٰذا ہم میں بھی رسول آ سکتے ہیں۔ یہ قادیانیوں کا مارکۃ الآراء استدلال ہے۔
میں نے اپنا مائک آن کیا، میں نے کہا بی بی دیکھو بات سنو، اللہ پاک پروردگار عالم جہاں امت مسلمہ کو خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرماتے ہیں، امت اجابت اور امت دعوت، پوری انسانیت حضور کی امت دعوت ہے، پوری انسانیت کو خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس کے ساتھ، امت اجابت کو خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، یا بنی آدم کے ساتھ ہمیں کہیں خطاب نہیں کیا گیا۔ یہ سورہ اعراف ہے، اور اس کے ابتدا میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، پھر آدم و حوا کے آسمان سے زمین پر آنے کا تذکرہ ہے، پھر ان کی جو براہ راست اولاد آدم ہے انہیں اللہ پاک نے 4 خطاب فرمائے ہیں۔ تو یہ حکایت حال ماضیہ ہے، یعنی ماضی کا واقعہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا بالفرض والمحال یہ بات مان لی جائے کہ اولاد آدم میں نبی آ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اولاد آدم حضور سرور کائنات کے بعد کوئی نبی نہیں، 100 مقام پر قرآن پاک میں موجود ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مرتبہ ارشاد فرمایا، پوری امت کہتی ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، بالفرض والمحال حضور کے بعد نبی آنا مان لیا جائے، تب بھی مرزا قادیانی اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ اولاد آدم ہی نہیں۔ اب آپ خود انداز فرمائیں کہ اس سے کتنی چونکی ہوگی، آپ ہمارے حضور کو اولاد آدم سے نکال رہے ہیں۔ میں نے کہا بی بی میں نہیں نکال رہا، آپ کے حضور اپنے آپ کو خود نکال رہے ہیں، آپ اجازت دیں میں آپ کے حضور کی حدیث پڑھ دوں کہ نہیں پڑھیں؟ میں نے کہا آپ کے حضور کہتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارا، نام میں آدم زاد ہوں، کہتے مٹی دا کیڑا بندے پتر نہیں۔ جب میں نے یہ معنی کیا نا تو پشاور کی لوکل زبان ہند کو ہے، ہند کو ہماری پنجابی اور سرائکی سے ملتی جلتی ہے۔ جب میں نے کہا وہ کہتا میں بندے پتر نہیں، تو سارے مرد بھی ہنس پڑے، عورتیں بھی ہنس پڑیں۔ میں نے کہا آپ کی رعایت کرتے ہوئے آپ کے حضور کی حدیث کا دوسرا مصرع نہیں پڑھتا، اور چونکہ یہاں عورتیں نہیں ہیں وہ کہتا ہے ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسان کے حال، میں بشر دی نفرت اور شرم والی جگہ۔ اسی قادیانی کہہ رہے ہیں کہ دسو کیری جگہ ہے، کہتے ہیں حضور نے عاجزی ان کی ساری کا اظہار کیا۔ اسی کہنے بہت اچھا تسی سارے قادیانی کہو اسی بندے پتر نہیں، تاکہ تواڈے حضور دی سنت اتے تواڈا عمل بھی ہو جائے۔ بہرحال یہ فتنہ تھا جو کھڑا کیا گیا۔ اللہ پاک ہمارے بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جس نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، ہاں جی، اور اس طویل ترین عرصے میں جیلوں میں گئے، ہتھ کڑیاں پہنی، بیڑیاں پہنی، سال ہا سال جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رہے، لیکن کذاب قادیاں کی جھوٹی نبوت کو نہیں چلنے دیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں چلنے دیا جائے گا۔ حضرت آئندہ بھی نہیں چلنے دیتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان بننے سے پہلے قادیانیوں نے قادیان کو اپنا مرکز بنایا۔ ہمارے بزرگوں نے امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کے حکم پر قادیان میں ختم نبوت کا دفتر قائم کیا۔ میرے استاد محترم فاتح قادیان مولانا محمد حیات صاحب رحمہ اللہ، حضرت حمدانی صاحب کے بھی استاد تھے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی کے بھی استاد تھے، مولانا منظور احمد چنیوٹی، مولانا اللہ سایہ، اس محاذ پر جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں سب کے استاد تھے۔ مولانا محمد حیات 14 سال وہاں رہ کر ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارے شاہ جی سرگودا میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ 3 افسر آئے، ایک حاضر سروس جرنیل، ایک بیوروکریٹ اور ایک تیسرا افسر، اور انہوں نے کہا شاہ جی اس وقت فوج میں اتنے جنرل قادیانی ہیں، اتنے میجر جنرل قادیانی، اتنے بریگیڈیئر قادیانی، اتنے کرنل قادیانی، خدا نہ خواستہ فوج اگر حکومت کا تختہ الٹ دے تو پاکستان پر قادیانی انقلاب ہو۔ ہم فلاں فلاں کے پاس گئے، کسی نے پلو نہیں پکڑایا، چنانچہ صاحب نے آپ کے متعلق کہا ہے۔ شاہ جی نے فرمایا ایک لمبا ٹھنڈا سانس لیا، فرمایا بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ العزیز پاکستان پر کبھی بھی قادیانی انقلاب نہیں آ سکتا۔ سب کہہ دیجیے انشاءاللہ العزیز۔ چنانچہ یہ قادیانی جماعت کا دوسرا لاٹ پادری مرزا بشیر الدین محمود کوئٹہ جاتا ہے اور قادیانی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں احمدیو 1952 کو ہاتھ سے نہ جانے دو، کم از کم ایک صوبہ بلوچستان پر تمہاری حکومت قائم ہو جائے۔ 1952 میں قادیانی بلوچستان پر حکومت
قائم کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور 1952 کے آخری دن تھے، اور یہ دسمبر کے مہینہ میں ہر سال ربوہ میں قادیانیوں کا جلسہ ہوتا تھا، اس کے بالمقابل چنیوٹ کے لائبریری پارک میں ہماری کانفرنس ہوتی تھی۔ میرے محترم دوستو، شاہ جی نے 1952 کے آخری دنوں میں کہا، او مرزا محمود، تیرا 52 جا رہا ہے اور میرا 53 آ رہا ہے، اور پھر 1953 کی تحریک چلی۔ الحمدللہ فیصل آباد میں بھی اور لاہور میں 10,000 سے زیادہ مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنے گریبان کھول کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کر اپنی جانیں قربان کی۔ بظاہر وہ تحریک گولی سے دبا دی گئی۔ شاہ جی رحمہ اللہ جا رہے تھے، ایک افسر نے کہا، شاہ جی آپ کی تحریک کا کیا بنا؟ اتنے ہزار لوگ آپ نے قربان کرائے، ان 10,000 شہدائے ختم نبوت کے خون کا ذمہ دار کون ہے؟ دوسری بات یہ کہی کہ اتنی بڑی قربانی کے باوجود آپ کی تحریک ناکام کیوں ہوئی؟ شاہ جی، میں جہاں تک 10,000 شہدائے ختم نبوت کے خون کا تعلق ہے، میں عطا اللہ شاہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جو لوگ جہاں شہید ہوئے ہیں میرے کہنے کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، میرے دوستوں کے کہنے کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، میں دنیا میں بھی ان کے خون کا ذمہ دار ہوں، قبر میں بھی ان کے خون کا ذمہ دار ہوں، اور میدان محشر میں بھی ان کے خون کا ذمہ دار ہوں۔ میں صرف یہی نہیں بلکہ قیامت تک جتنے لوگ حضور کی ختم نبوت پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے، سب کے خون کا ذمہ دار عطا اللہ شاہ بخاری۔ کیا خیال ہے؟ آج شوکت عزیز کہتا ہے کہ میں شہدائے لال مسجد کا ذمہ دار ہوں، وزیر اعظم ہے، اس وقت وزیر اعظم تھا۔ چودھری شجاعت حسین مانتا ہے، شیدت علی مانتا ہے، اعجاز الحق مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، اور وہ بدبخت جس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا وہ بھی نہیں مانتا۔ اور ایک طرف اہل حق ہیں کہ شاہ جی فرما رہے ہیں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں سب کے خون کا ذمہ دار میں ہوں، دنیا میں نہیں قیامت میں بھی ذمہ دار ہوں، قبر میں بھی ذمہ دار ہوں۔ بہرحال وہ تحریک فرمایا، جہاں تک دوسرے مسئلہ ہے کہ آپ نے گولی کی طاقت سے ہماری یہ تحریک دبا دی ہے، توجہ میں نے مسلمانوں کے دلوں کے زمین میں ایک ٹائم بم چھپا دیا ہے جو وقت مقررہ پر پھٹے گا۔ دنیا کائنات کی کوئی طاقت مسلمانوں کے غیظ و غضب سے قادیانیوں کو نہیں بچا سکے گی۔ کلندر ہر چو گوید دیدہ گوید، مرد کلندر نے 1954 میں بات کہی۔ 1974 میں وہ بم پھٹا، ربوی گنروں کے ہاتھوں پھٹا، اور پھر آپ نے دیکھا 1974 کی تحریک چلی۔ الحمدللہ مسجد کے محراب و منبر سے نکلنے والی آواز اسمبلی کے ایوان میں گونجی اور سینٹ کے ایوان میں گونجی۔ 7 ستمبر 1974 کو پوری کی پوری قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ وہ مولویوں کو اسمبلی نہیں تھی، مولوی تو چند تھے، مفتی صاحب تھے، مولانا ہزاروی تھے، مولانا شاہ نورانی تھے، مولانا عبدالحق کا کوڑا خٹک تھے، علماء تو چند تھے۔ وہ لبرل لوگوں پر مشتمل اسمبلی تھی۔ آپ کے یہاں بھی مختار رانا ہوتے تھے، اس طرح کے جو ہے لوگوں پر مشتمل وہ اسمبلی تھی۔ پوری کی پوری اسمبلی نے 13 دن قادیانیوں کو سنا، اور 7 ستمبر 1974 کو پوری کی پوری اسمبلی نے ایک ممبر نے بھی اختلاف نہیں کیا، قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ الحمدللہ اس فیصلے کی برکت سے 32 اسلامی ممالک نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ 12 اسلامی ممالک نے قادیانیوں کا اپنے ہاں داخلہ بند کر دیا۔ ہمارے امیر محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ، اس وقت جو ہمارے صدر وفاق ہیں شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، اور ہمارے سابق امیر حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر کی معیت میں حضرت بنوری جو ہے وہ افریقی ممالک کے دورے پر گئے۔ 40 دن کا دورہ کیا، 1 لاکھ قادیانیوں نے اسلام قبول کیا۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ پھر 10 سال مزید تحریک چلائی۔ پہلے بھٹو کا دور تھا، اب ضیاء الحق کا دور آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ماشاء اللہ کے زمانے میں کوئی تحریک، اس کی کامیابی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ چنانچہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہم تحریک چلائی۔ الحمدللہ جنرل محمد ضیاء الحق نے 26 اپریل 1984 کی شام کو ہمارے وفد خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کی قیادت میں ملنے والے وفد سے کے سامنے تعزیرات پاکستان میں دفعہ نمبر 298 کا اضافہ کرتے ہوئے قادیانیوں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ اب قادیانی مرزا غلام کو نبی اللہ السلام نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھیوں کو صحابی رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے،
اس کے گدی نشینوں کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتے، اس کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے، اس کی ایک غلیظ ترین بیٹی کو سیدۃ نساء العالمین کہتے تھے، نہیں کہہ سکتے۔ قادیانی اس آرڈیننس کے خلاف مختلف 8 ہائی کورٹوں کے 8 بینچوں میں گئے، فیڈرل شریعت کورٹ میں گئے اور پھر شریعت اپیلان بینچ میں گئے۔ الحمدللہ ہر جگہ ان کی ریٹیں خارج ہوئیں اور امتناع قادیانیت آرڈیننس برقرار رہا۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ پھر یہ ساری اپیلیں 1995 میں سپریم کورٹ میں جمع ہوئیں اور سپریم کورٹ کے فل بینچ نے قادیانیوں کی اپیلیں مسترد کیں اور امتناع قادیانیت آرڈیننس برقرار رہا۔ پھر یہ نظر ثانی میں گئے اور اس دوران مرزائی جماعت کا لاٹ پادری مرزا طاہر یہاں سے دم دبا کر لندن چلا گیا تھا اور انہوں نے اپنے چینل شروع کیا۔ اپنے چینل کے ذریعے وہ کہتا تھا کہ جناب اب پاکستان سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہماری پسند کے لبرل جج آئیں گے۔ ججوں میں بھی لبرل ہیں نا، بولتے نہیں ہو، ہے نا کہ نہیں؟ جو مساجد کو گرانے والے ہیں یہ لبرل ہیں، لبرل ہی ہیں نا، یہ دیندار نہیں کہے جا سکتے۔ ہاں جی، اس طرح کے ثاقب نثار جیسے لوگ جنہوں نے ایک ملونہ کو رہا کیا اور مغرب میں اپنا ٹھکانہ بنایا اور اب بھی جو ہے تاکہ مغرب میں ان کا ٹھکانہ بنے اور مغرب انہیں جو ہے اپنی آنکھوں پر بٹھائے۔ لیکن لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ بہرحال میرے محترم دوستوں، مرزا طاہر نے کہا کہ مجھے پاکستان سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں اور نظر ثانی کی اپیل لگی 12 اکتوبر 1999 کو۔ پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کی حکومت کو چلتا کیا، فوج آئی۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ فوج آتی ہے تو آئین معطل ہونے کا مطلب ختم نبوت کے قوانین معطل۔ پریشانی ہوئی۔ ہمارے حضرت خواجہ خواجگان مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ نے ملک بھر کے علماء کرام اور مشائخ اعظام کو خطوط دعاؤں پر مشتمل خطوط لکھے۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، ابھی اس کے اقتدار کو مہینہ نہیں گزرا تھا، 8 نومبر کو سپریم کورٹ نے قادیانیوں کی نظر ثانی کی اپیل خارج کر دی۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ میرے محترم دوستو، ہم اپنا کیس جیت چکے ہیں اور قادیانی اپنا کیس بولتے نہیں ہیں۔ لوئر کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، بہاولپور کی عدالت سے لے کر ماریشس تک، پاکستان کی پارلیمنٹ سے لے کر گمبیا کی جنرل کونسل اور پاکستان ان کی پارلیمنٹ تک، دنیا کا کوئی فورم ایسا نہیں جہاں قادیانی گئے ہوں انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، لیکن وہ اپنے لمبے ہاتھ استعمال کرتے ہیں، اپنے مغربی آقاؤں کے ذریعے ہمارے ہر آنے والے اقتدار پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ جناب تم قادیانیوں کو مسلمانوں کے ساتھ ملاؤ۔ چنانچہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، میں اپنی بات بہت مختصر کرتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جب تحریک چل رہی تھی، ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ بھٹو صاحب کو ملے اور ان کے سامنے قادیانیت کا عقائد و عزائم رکھے۔ بھٹو نے کہا، شیخ آپ تصور نہیں کر سکتے میرے اوپر کتنا دباؤ ہے۔ شیخ نے میں اس لیے ہم بھی دباؤ ڈالتے ہیں، حضرت شیخ نے میں ہم بھی دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ آپ عالمی کفر کے دباؤ کا مقابلہ کر سکیں۔ جناب عمران خان آئے، انہیں جو ایجنڈا دیا گیا سر فہرست، میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہیں کرتا، وہ سیاسی لوگ کہتے ہیں سیاسی مسئلہ ہے، لیکن 2 اہم ترین مسائل جو دیے گئے، ایک تو ختم نبوت کے قوانین کا مکمل خاتمہ یا ان میں ترمیم کر کے انہیں غیر مؤثر کر دینا ہے، ایک تو یہ دیا گیا۔ چنانچہ آتے ہی نے اس نے عاطف میاں نامی ایک جنونی قادیانی کو ایڈوائزری کونسل کا ممبر بنایا۔ مسلمانوں نے پاکستان کے احتجاج پر اسے ممبری سے الگ کیا، ممبری سے کیا الگ کیا، ایڈوائزری کونسل کا نام ختم ہو گیا۔ شہزاد اکبر جس کے متعلق پی ٹی آئی کے ایک ممبر نذیر چوہان صاحب نے کہا یہ قادیانی ہے، ابھی یہ 6 تاریخ کو ریٹائر ہوا ہے، ملک ابوبکر خدا بخش نتھوکا ایف آئی اے کا جو ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر، اس کے ذریعے ایف آئی اے کے ذریعے نذیر چوہان پر تشدد کر کے اس سے لکھوایا گیا کہ جناب یہ قادیانی نہیں ہے۔ نذیر چوہان پر تشدد کر رہے ہو تم، اس بدبخت کے متعلق اس سے کیوں نہیں وضاحت مانگتے کہ تم مرزا قادیانی کیا سمجھتا ہے؟ تو بہرحال میرے محترم دوستو، عمران خان نے یہ اپنا ایک نیا بارڈر کھولا
انڈیا گورنمنٹ کہتی ہے یہ انفرادی ہے، پاکستان کا ہمارا نہیں ہے، اور وہ ہے کرتارپورہ کے مقام پر، جہاں سے قادیان 55 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہمارے اس وقت جو اپنا کابینہ ہے، اس کے وزیر مذہبی امور جناب پیر نور الحق قادری نے یہ کہا کہ ہماری کابینہ میں 6 وزیر ایسے ہیں جو قادیانیوں سے متعلق ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ آپ فقیروں کا ڈنڈا ہے، آپ کا احتجاج ہے کہ آپ نے ستمبر اور اکتوبر میں بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے۔ 6 ستمبر کو راولپنڈی میں، 7 ستمبر کو لاہور میں، اور اپنا 30 ستمبر کو سرگودا میں، 2 اکتوبر کو بھاولپور میں، 7 اکتوبر کو ملتان کے کرکٹ اسٹیڈیم میں، جسے آج تک کوئی مذہبی اور سیاسی رہنما نہیں بھر سکا تھا، وہاں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، اور 28 اور 29 اکتوبر کو روا میں، چناب نگر میں اجتماع ہوا۔ اللہ کا کرم ہے، اس کی برکت سے اب حکمران 1000 مرتبہ سوچیں گے کہ جناب حضور کی ختم نبوت کا قانون اتنا اہم ترین قانون ہے کہ اس لیے مسلمان اپنی جانیں قربان کرنا عین سعادت سمجھتے ہیں۔ اور یورپی یونین نے ہماری گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا، گورنمنٹ پاکستان کے خلاف بھاری اکثریت سے قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد میں جہاں اور باتیں ہیں، ایک بات یہ بھی تھی کہ گوجرا کے شفقت مسیح اور شگفتہ مسیح جو گستاخان رسول ہیں، جن کی گستاخی واضح ہو چکی ہے، چھوٹی عدالت انہیں سزائے موت سنا چکی ہے، مطالبہ کیا گیا ہماری گورنمنٹ سے کہ انہیں رہا کیا جائے، اور گورنمنٹ نے رہا کر دیا۔ آسیہ ملونہ کو عزت و احترام کے ساتھ رہا کیا گیا۔ تو یہ 2 ایجنڈے دیے گئے، اور اللہ کا فضل ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام اور دوسرے دینی الحمدللہ جماعتوں کے کارکن جاگ رہے ہیں۔ جاگ رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو، جاگ رہے ہیں کہ بھاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کریں گے، حضور کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کریں گے، حضور کی عزت و آبرو کے تحفظ کے قانون کی بھی حفاظت کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور الحمدللہ ہمارے اس ادارے کے بانی ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد اشرف حمدانی رحمہ اللہ، چناب نگر میں جب ہم نے کام کا آغاز کیا، اور وہ پہلے 8 کمرے جو بنائے گئے وہ حضرت حمدانی صاحب کی نگرانی میں بنے، اور جو اب بھی 5واں کمرہ نمبر 5 ہے، ہم نے اس کا نام بھی حمدانی ہاؤس رکھا ہوا تھا، اور اب بھی حمدانی ہاؤس موجود ہے الحمدللہ۔ جہاں اس تحریک میں ہمارے اور بڑے بڑے اکابر اللہ پاک یقیناً ان کی ارواح کو اپنے ہاں خوش و خرم رکھ رہے ہوں گے، وہاں یقیناً مولانا حمدانی صاحب بھی انہی لوگوں میں سے تھے، انہی کے پیروکار لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضور کی عزت و ناموس کی چوکیداری اور رکھوالی کا فریضہ سر انجام دیا۔ میں حضرت حمدانی صاحب کے بیٹوں کا شکر گزار ہوں، اور ان کے لیے اور آگے ان کی اولادوں کے لیے بھی دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضرت کے خاندان کو قیامت تک آباد و شاداب رکھیں، اور ان کا جو اصل مشن تھا، اور یقیناً ان کا مشن عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت تھا۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت جب ان کے فرزندان گرامی کریں گے تو یقیناً حضرت حمدانی صاحب کی روح مبارک کو اللہ پاک خوشی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ ہم تمام مسلمانوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت اور چوکیداری کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یہ ہمارے مولانا عبدالرشید غازی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم نے ہر 3 سال کے بعد ممبر سازی کرتے ہیں۔ جب قادیان میں ختم نبوت کا آفس قائم ہوا تو ہمارے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ حضرت ہم نے قادیان میں ختم نبوت کا دفتر شروع کیا ہے، وہاں جس کا سیاسیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ خالصتاً حضور کی ختم نبوت کا ہوگا۔ حضرت تھانوی جیسا عظیم مصنف اور مبلغ جو تصنیف و تعلیف کے محاذ کے، دعوت تبلیغ کے محاذ کے آدمی تھے، تحریکوں کے نہیں تھے، لیکن جب کہا کہ جی آپ اس کی ممبر سازی بھی کرتے ہیں کہ جی کرتا ہوں، کیا ممبر سازی ہے؟ فیس ہے جی 1 روپیہ سالانہ۔
حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے 25 روپے نکال کر دیے کہ مجھے 25 سال کے لیے ممبر بنا لو، اس کے بعد زندہ رہا تو تجدید کراؤں گا، اور الحمدللہ پھر ہمارے سارے حضرات اس کی سرپرستی کرتے رہے۔ یہاں بھی جو ہمارے امیر ہیں حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم، دعا فرمائیں اللہ پاک حضرت کو صحت و عافیت سے سرفراز میں، گردے کے ڈیلسل میں بس اللہ پاک انہیں اس سے نجات نصیب فرمائے۔ حضرت نے آغاز فرمایا اور یہاں مولانا محمد طیب صاحب دوسرے علماء کرام نے بھی الحمدللہ ختم نبوت کی اس ممبر سازی میں حصہ لیا ہے۔ میں بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مولانا سے رابطہ کر کے اپنی مساجد میں بھی اپنے آپ کو ختم نبوت کا ممبر بنائیں، اپنے بیوی بچوں کو ممبر بنائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب میں۔ اقول قولی ھذا والحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے خاندانوں کی بخشش فرما۔ یا اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد و شاداب فرما۔ یا اللہ ہمارے پورے ملک، پوری دنیا کے دینی مراکز، مساجد، مدارس، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور دیگر دینی اداروں کے ساتھ مالی تعاون کرنے والوں کے یا اللہ رزق میں ڈھیروں برکات نصیب فرما، انہیں رزق کے حلال وافر مقدار میں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آنے والے دنوں کو یا اللہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ مری میں جو سیاح برف میں دب کر مرے یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلومیت ظلم کا شکار ہیں یا اللہ سب کو ظالموں سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ سب کو ظالموں سے نجات نصیب فرما۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آمین برحمتک۔